السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکریہ آپ سب کا دل سے شکریہ۔ آپ لوگ میرے پہلے ناول پر مجھے اتنا پیار شو کر رہے ہیں، دل سے شکریہ آپ سب کا جو اتنے پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں۔ لو یو آل، میں سب کے کمنٹ ریڈ کرتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کمنٹ پڑھ کے۔ آج کے ایپیسوڈ پڑھ کے ضرور بتائیے گا کیسی لگی۔ جبران مہم کے فینس حاضر ہو جائیں، ان کی رومانٹک ایپیسوڈ آئی ہے آج۔ باقی ہمارے فہد کو بخار چڑھ گیا ہے، حاسدوں کی نظر لگ گئی۔ آج کل جو ہے حسد کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے، سمجھ لیں آگے آپ لوگ خود۔ اور یمان شاہ بیچارہ تو اپنی پرنسس کو سمجھاتے تھک جائے گا۔ اور پلیز جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 7 کے ہونے پر موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ دوں گی۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے اسکلم ہبہ خان، قسط نمبر 24۔ پرنسس اٹھو، اسکول جانا ہے آج تمہیں۔ یمان شاہ اس کے نازک سراپے پر نظریں مرکوز کیے کب سے اٹھانے لگا، لیکن ایک رانیہ تھی جو نیند کی اتنی پکی تھی جب تک اسے کوئی ہلا کر نہ اٹھاتا یمان شاہ وہ اٹھتی ہی نہیں۔ شاہ جی مجھے نہیں جاننا، رانیہ نیند میں بڑبڑاتی کروٹ بدل گئی۔ پرنسس اٹھو ورنہ میں نے اٹھایا پھر شکوہ نہ کرنا، یمان شاہ اسے دھمکی دیتے بولا۔ رانیہ نے جھٹ سی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب یمان شاہ اسے اٹھا رہا تھا اور وہ اٹھ نہیں رہی تھی، اور پھر جس طریقے سے اس نے رانیہ کی سانسیں چھین کر اسے اٹھایا تھا، تب سے رانیہ نے توبہ کر لی تھی۔ میں اٹھ گئی شاہ جی، رانیہ مسکراتے بیڈ پر کھڑی ہو کر انگڑائیاں لینے لگی۔ گڈ، بہت اچھے۔ یمان شاہ اس کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ شاہ جی سننا۔ ہاں بولو میری پرنسس۔ مجھے شرم آ رہی ہے شاہ، میں کیسے جاؤں گی اسکول، وہاں تو بچے پڑھتے ہیں۔ شرم کو دور جھٹک دو پرنسس، اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے تمہیں پڑھنا ہوگا، تم اتنی سمجھدار ہو، اگر تم پہلی اور دوسری جماعت پڑھ لو تم سب سیکھ جاؤ گی، بس دل لگا کر پڑھنا۔ جب تم ٹھیک سے بولنا شروع کر دو گی اردو، میں تمہیں پھر کالج میں ایڈمیشن دلوا دوں گا۔ فی الحال جو تمہارا شاہ کہہ رہا ہے وہی کرو۔ یمان شاہ اس کے مومی گال پر اپنے لب رکھے۔ ٹھیک ہے شاہ جی۔ بدلے میں رانیہ نے بھی یمان شاہ کے گالوں پر اپنے لب رکھے اور واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ اف پرنسس، تم میرے جذبات بھڑکاتی ہو، کسی دن بہک گیا پھر منہ چھپاتی پھرو گی، یمان شاہ اونچی آواز میں بولا، جسے سنتے رانیہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ اسکول کا ڈریس یمان شاہ نے پہلے ہی رانیہ کے لیے واش روم میں رکھ دیا تھا، اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ میرل کی آنکھ فہد کے کسمسانے پر کھلی، وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میرل نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو پھر سے گرم ہو رہا تھا، مطلب اسے رات کو پھر سے بخار نے جکڑ لیا۔ یہی سوچ کر وہ رونے والی ہو چکی تھی۔ اپنے سینے میں گھسے فہد کے سر کو تکیے پر رکھتی، بیڈ پر سے دوپٹہ اٹھاتے خود پر اچھے سے بہلاتی یمان شاہ کے روم کی طرف بھاگی تھی۔ بھائی، میرل دروازہ کھٹکھٹاتے
ایمان شاہ کو پکارنے لگی۔ ایمان شاہ بیڈ پر بیٹھا رانیہ کے تیار ہونے کے انتظار میں تھا۔ میرل کی آواز سنتے پریشانی سے دروازہ کھولا۔ بھیا! میرل ایمان شاہ کو دیکھتے اس کے گلے لگی تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ میری جان سب ٹھیک ہے؟ وہ فہد کو کل رات سے بخار ہے بھیا، اتر ہی نہیں رہا، ابھی بھی وہ بے ہوش ہے۔ میرل ایمان شاہ کے گلے لگتے فکر مندی سے بتانے لگی۔ اور شٹ، تم نے مجھے کل رات کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے منع کیا تھا آپ کو ڈسٹرب نہ کروں۔ اس کی تو ایمان شاہ غصے سے لب بھیج گیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ تم پریشان نہ ہو گڑیا، جب تک ڈاکٹر آئے تم اس کی پٹیاں کرو تاکہ بخار اتر جائے۔ ٹھیک ہے بھیا۔ میرل کچن سے پانی لیتے فہد کی پٹیاں کرنے چلی گئی، جبکہ ایمان شاہ پریشانی سے اب ڈاکٹر کو کال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شاہ، یہ میرل آپی کیا کہہ رہی تھی آپ کو؟ سفید قمیص شلوار پہنے رانیہ واش روم سے کالر ٹھیک کرتی نکلی۔ فہد کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے بخار ہے بہت تیز، کہہ رہی تھی ڈاکٹر کو کال کرو۔ چلو آؤ جلدی سے، میں تمہیں اسکول ڈراپ کر دوں، اس کے بعد پھر واپس گھر آنا ہے۔ ایمان شاہ اس کے گیلے بالوں کو جلدی جلدی سے ڈرائی کر کے بنانے لگا۔ رانیہ خود کو شیشے میں دیکھتی شرما گئی۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ کل جو میں نے سورۃ الفاتحہ یاد کروائی تھی، وہ یاد ہے؟ ایمان شاہ اس کے شرمانے پر مسکراتے بولا۔ ہاں جی شاہ جی، تھوڑا تھوڑا یاد ہے میرے کو، تھوڑا تھوڑا بھول گئی، وہ میں پھر سے یاد کر لوں گی۔ جو یاد ہے وہ سنا دو۔ رانیہ اپنی خوبصورت آواز میں ایمان شاہ کو آدھی سورۃ الفاتحہ سنا گئی تھی۔ شاباش میری پرنسس، بہت اچھا، چلو اب جلدی سے اپنا بیگ اٹھاؤ اور باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے شاہ جی۔ رانیہ ہاں میں سر ہلاتی اپنا بیگ اٹھاتی ایمان شاہ کے پیچھے چلی گئی۔ ماہم جبران کے سینے پر سر رکھے اس کے سینے پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی، تو کبھی کبھی ہلکا سا اس کے سینے پر موجود بالوں کو اپنے ہاتھوں سے کھینچتی۔ جبران اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے تھا۔ اگر اسے اس وقت کوئی پوچھتا سکون کیا ہے، وہ کہہ دیتا بیوی کی قربت مرد کا سکون ہے، اور جبران شاہ کا سکون اب ایک ہفتے پہلے آئی ہوئی بی بی بن گئی تھی۔ ماہم گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کے سوچوں کا سارا مرکز جبران شاہ تھا، جس کے ساتھ وہ لپٹی سو رہی تھی۔ رات کا منظر یاد کرتے ماہم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اگلے پل آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کی ماں مرتے بھی اسے صحیح انسان کو سونپ گئی تھی۔ اسے آج اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا، ایمان شاہ کو جیسے وہ بھول ہی چکی تھی۔ فریش ہونے کا سوچتے ماہم اس کے حصار سے نکلتے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ اس کے اٹھنے پر جبران کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ فریش ہونا ہے ہمیں۔ ماہم کتراتے گلابی گالوں پر ہاتھ رکھے بولی۔ جبران اس کے نکھرے نکھرے سراپے کو دیکھنے لگا جو ایک رات میں نکھر سا گیا تھا۔ جبران کے محبت بھرے لمس سے اس کا شرم سے جھجک کر کتراتے چہرے کو دیکھتے مسکرایا۔ ادھر آؤ، بعد میں ہو جانا فریش، تھوڑی دیر بعد میں تم پر پھر سے غسل واجب کرنے والا ہوں۔ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا اپنے حصار میں کروٹ بدل کر اس پر سایہ فگن ہوا۔ چھوڑیں۔ ماہم شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اسے واقعی بہت شرم محسوس ہو رہی تھی جبران سے۔ چھوڑ دوں گا۔ فی الحال تمہارے دماغ میں
جو فضول خیالات ہیں انہیں اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں تمہارے قریب اپنی ہوس پوری کرنے نہیں، اپنا حق لینے، اپنا سکون لینے آیا تھا۔ تم بیوی ہو میری، تم میرا سکون بھی ہو۔ خدا نے تمہارے روپ میں مجھے سکون سے مالا مال کیا ہے۔ ہاں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ، بہت بڑی، لیکن جب تمہیں حمیرہ آنٹی نے معاف کر دیا، میں کون ہوتا ہوں تمہیں تمہاری غلطیوں کی سزا دینے والا؟ میرا اللہ ہے نا، میں شرمندہ ہوں بیوی۔ رخصتی کی رات تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر میں غصے میں بہت کچھ کر گیا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے تب لگا جب میری اپنی بہن کو اس کے شوہر نے مار کر گھر بٹھا دیا ہے، جو مجھ سے کال پر بات کر کے رو رہی تھی۔ ماہم غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بہن کی بات پر اس نے ناسمجھی سے جبران شاہ کی طرف دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ مجھے تم سے محبت اسی دن ہو گئی تھی جب تم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہی تھی اپنے مام سے لپٹے۔ خدا کے سامنے اس کا پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ خطا و نسیان اور گناہ و معصیت کا شرور ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی سے کبیرہ بڑا گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ امت مسلمہ کو توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کی حق میں توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب بھی کوئی کبیرہ بڑا گناہ ہو جائے تو اسے فوراً اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور میری بیوی تم سچے دل سے کر چکی ہو۔ پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دینے والا، تم پر ظلم کرنے والا؟ وہ میرا اوپر خدا بیٹا ہے جو اپنے بندے کی ہر خطا معاف کر دیتا ہے، اور تمہیں یہ خطا کرنے پر اکسانے والی بھی تو کوئی تھی۔ وہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ اس نے محبت پاش نظروں سے جبران شاہ کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ کبھی اپنے محرم سے اس قدر خوبصورت الفاظ بھی سنے گی۔ لیکن میں مام کی قاتل ہوں؟ ماہم اس کی گردن میں چہرہ دیے سسکی تھی۔ نہیں، تم کسی کی قاتل نہیں ہو۔ میرا آنٹی کی زندگی بس یہیں تک تھی۔ یہ واقعہ ایک بہانہ تھا۔ اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا، ان کا وقت مقرر تھا۔ یہ سارا بلیم تم اپنے سر پر نہ ڈالو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو جو غلط کام کیے ہیں تم نے۔ ماہم ہاں میں سر ہلاتی اپنے لبوں کو اس کی گردن پر جگہ جگہ رکھنے لگی۔ بیوی بہت برا کر رہی ہو، میں بہک رہا ہوں۔ جبران اس کے خوبصورت لمس کو محسوس کرتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ آپ کی فیملی کہاں رہتی ہے اور آپ کی بہن؟ ماہم جبران کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسلام آباد، امی نے کال کر کے بلایا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ جبران اس کے بھیگے لبوں سے اپنے لب مس کرتے بولا۔ انہوں نے آپ کو کچھ کہا نہیں؟ مجھ جیسی بد کردار؟ اس کے آگے ماہم کچھ کہتی، جبران اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسیں لینے لگا۔ ماہم اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتی مدہوش ہونے لگی۔ جبران کے لمس پر بیوی میرا ساتھ دو۔ جبران اس کے لبوں سے اپنے لب دور کرتے بولا، اور اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ ماہم بھی شرماتی اس کا ساتھ دینے لگی۔
جبران کسی پیاسے کی طرح اس کے بالائی لبوں پر جھکتے انہیں چومنے میں مگن تھا، اور ماہم بھی اس کا ساتھ دیتی مزید اسے بہکانے لگی۔ سانس بند ہونے پر جبران اس کے لبوں کو آزادی بخشتا اپنے سر سینے پر رکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگا، جو جبران شاہ کے نام سے دھڑک رہی تھی۔ بیوی، مجھے لگا تمہیں کس کرنا نہیں آتا، امپریسو، بہت اچھا کس کرتی ہو۔ جبران اپنے ہونٹوں پر خون کی بوند کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم مسکرا کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ سچ میں بہک گئی تھی جب جبران اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ بیوی، بہت شرماتی ہو تم، کل رات سے شرما شرما کر لال ٹماٹر بن چکی ہو۔ جبران اس کے سفید رنگت کو سرخ ہوتے دیکھتے بولا۔ جبران، پلیز تنگ نہ کریں، ماہم روحان سی ہوئی۔ ابھی کہاں تنگ کیا ہے، ابھی تو کروں گا۔ جبران اپنے ہاتھ اس کی گردن کے نیچے لے جاتے اس کے پہنے ہوئے نازک سے پردے سے اسے آزاد کر گیا۔ ماہم مزید اس میں سمٹی تھی۔ ماہم کو بے باکی سے دیکھتا جبران اس کے سینے پر جھکتا اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اپنے سینے پر اس کے دانتوں کا کھچاؤ محسوس کرتے اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ تمہاری یہ سسکیاں مجھے مزید بہکا رہی ہے بیوی، لیکن کل جی بھر کے رومانس کروں گا۔ آج ہماری فلائٹ ہے، نکلنا ہے اسلام آباد کے لیے۔ اس سے پہلے تمہیں میرل اور رانیہ سے بھی ملوانے لے کر جاؤں گا۔ سچی؟ رانیہ کی آنکھوں میں خوشی کی ایک رمق جھلکی تھی۔ ہاں سچی، لیکن دل نہیں کر رہا تمہارے اپنے سینے پر میرل کے برہنہ سینے کی نازکی محسوس کرتے جبران اپنا جملہ آدھا چھوڑ گیا۔ جبران، ماہم نے اسے گھورتے خود کو اس میں چھپایا تھا۔ جبران اس کی بگڑتی حالت پر قہقہہ لگا اٹھا۔ باقی کل یہیں سے رات کو کنٹینیو کریں گے بیوی، ابھی اٹھو، ساتھ فریش ہو جاتے ہیں۔ جبران اس پر سے اٹھتا معنی خیزی سے اس کا پورا بدن ٹٹولنے لگا۔ ماہم خود پر کمفرٹر ٹھیک کرتی تکیے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی حالت دیکھتے نہ جانے کیوں جبران شاہ کھیکا لگا اٹھا۔ وہ اس وقت خالص بیویوں کی طرح شرما رہی تھی۔ آپ جائیں، شاور لیں، پھر میں لے لوں گی پلیز۔ ماہم کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اتنی بے باک گفتگو پر۔ جاتا ہوں، پہلے ایک لو بائٹ تو بنانے دو۔ جبران اس کی سرخ گردن پر جھکتے اپنے لب رکھتے واش روم چلا گیا، جبکہ ماہم اب فرش پر پڑے اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی۔ سب بچے اپنا بیگ سمیٹ رہے تھے تاکہ اپنے گھر جا سکیں۔ اوئے دوستو، یہ دیکھو، اتنی بڑی آنٹی ہمارے ساتھ دوسری کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ ایک لڑکی جو عمر میں 7 سال کی تھی رانیہ کی طرف اشارہ کرتے اس کا مذاق اڑانے لگی۔ سارے بچے بھی رانیہ کو دیکھتے اس کا مذاق بنانے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ابھر آیا۔ اوئے چپ کرو سب، ورنہ میں اپنے شاہ جی کو بتا کر تم سب کو یہاں سے نکلوا دوں گی۔ رانیہ غراتی بولی۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ کب سے سارے بچے اس کا مذاق بنائے جا رہے تھے۔ ابھی بچے مزید اسے چڑھاتے جب پرنسپل کے ساتھ ساتھ یمان شاہ کلاس روم میں داخل ہوا تھا۔ سب بچوں نے حیرت سے اس لمبے چوڑے آدمی کو دیکھا۔ رانیہ کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ اس کے شاہ جی آ گیا تھا اسے لینے۔ جب بچوں نے پرنسپل کو سلام کیا، رانیہ نے بھی کیا تھا۔ پرنسس، آؤ گھر چلتے ہیں۔ یمان شاہ نے مسکراتے اسے اشارہ کیا تھا۔ رانیہ اپنا بیگ اٹھاتے بھاگتے اس کے گلے لگی تھی۔ شاہ جی،
یہ بچے میرے کو تنگ کر رہے ہیں۔ رانیہ سو سو کرتی ایمان شاہ کے ساتھ لپٹی تھی۔ پرنسپل نے گھورتے ہوئے سارے بچوں کو دیکھا تھا۔ ایمان شاہ نے پرنسپل کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ معاف کیجیے گا مسٹر ایمان شاہ، میں بچوں کو سمجھا لوں گا۔ جی یہی امید ہے آپ سے۔ آئندہ رانیہ کو اگر کسی نے کلاس میں تنگ کیا اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ پرنسپل بچوں کو دیکھتے وارننگ دیتے ڈانٹنے لگا۔ رانیہ ایمان شاہ کے ساتھ لپٹی رو رہی تھی۔ صبح سے ہی سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پرنسس اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، ڈونٹ وری، روتے نہیں میرا بچہ۔ ایمان شاہ اسے گود میں اٹھاتے پرنسپل کو الوداع کہتے رانیہ کو گاڑی کی طرف لے گیا۔ باہر سب بچے اتنی بڑی لڑکی کو اپنے بابا کی گود میں دیکھتے ایک دوسرے کی کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہنسنے لگے۔ رانیہ ناک کے نتنے پلائے سب کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھاتے ایمان شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر آتے گاڑی گھر کی طرف روانہ کر گیا۔ میری پرنسس آئندہ کوئی تنگ نہیں کرے گا، اپنا موڈ ٹھیک کرو، ایمان شاہ اس کے پھولے گالوں کو دیکھتے بولا۔ شاہ جی سب میرا مذاق اڑاتے، رانیہ ونڈو سے باہر کا نظارہ دیکھتی اداسی سے بولی۔ میری جان سب ایسے ہی تمہیں تنگ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، اب رو نہیں، چپ کرو، میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں۔ ایمان شاہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر شاپنگ کا بول گیا۔ ہیں شاہ یہ شاپنگ کیا ہوتی ہے؟ رانیہ ناسمجھی سے بولی۔ ایمان شاہ نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ میں تمہیں کپڑے دلانے کے لیے جا رہا ہوں ڈھیر سارے۔ سچی شاہ جی؟ رانیہ چہکتی بولی۔ جی جانے شاہ۔ میرل دل سے بوجھ اتار دو، میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، کسی اور کو میرے حال سے نہ کوئی غرض ہے، نہ کوئی واسطہ، میں بکھر گیا ہوں، مجھے خود میں سمیٹ لو، مجھے سنوار دو۔ فہد گمبھیر لہجے میں میرل کے کان میں بے ہوشی کے عالم میں بولے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے فہد کو انجیکشن لگا دی۔ ڈاکٹر کو سی آف کرنے کے بعد ایمان شاہ بھی کچھ ہی دیر پہلے آفس چلا گیا تھا، اور میرل فہد کے پاس ہی بیٹھی تھی جو نیم غنودگی میں تھا، لیکن بخار اتر رہا تھا۔ شکر الحمدللہ آپ کا بخار اتر گیا، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میرل فہد کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ کچن میں ہما بیگم کو پہلے ہی کھڑا دیکھ کر ماہم جھجکتے فریج سے کھانا نکالنے لگی۔ ہما بہت ہی گہری نظروں سے میرل کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے پھپھو؟ میرل تھوک نگلتے نظریں چراتے بولی۔ ہما بے انتہا ہی بیہودہ نائٹی میں کچن میں کھڑی تھی جس سے اس کا بدن صاف دکھ رہا تھا۔ میرل نے شکر ادا کیا فہد کمرے میں ہے اور ایمان شاہ نہیں تھا، ورنہ اتنی گری ہوئی عورت کو دیکھ کر ضرور دونوں جان سے مار دیتے۔ ادھر آؤ۔ ہما سخت لہجے میں نفرت سے میرل کو دیکھتے بولی۔ جی میرل تھوک نگلتے ان کے قریب آئی۔ یہ جو میں نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا، اسے مجھے گلاس میں نکال کر دو۔ ہما مسکراتے بولی۔ میرل ہاں میں سر ہلاتی پانی گلاس میں نکالنے لگی، جب ہما نے اس کا بازو ہلایا تھا اور گرم گرم پانی سارا ماہم کے سینے پر گرا تھا۔ میرل کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ جو کمرے میں لیٹا غنودگی کے عالم میں
فہد سن کر بے چین ہوتے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ سینے میں ہوتی جلن کے باعث ماہم اپنا دوپٹہ فرش پر گراتے رونے لگی تھی۔ ہما اس کی حالت دیکھتے انجوائے کرنے لگی اور اپنا فون اٹھاتے میرل کی ایک تصویر لی تھی۔ میرل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے، وہ چیخ رہی تھی، ڈر سے بلبلا رہی تھی۔ فہد ماہم نے سسکتے فہد کو پکارا تھا۔ فہد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بھاری سر کے ساتھ کچن میں داخل ہوا تھا۔ ہما تو فہد کے آنے سے پہلے ہی ماہم کی تصویر لے کر جا چکی تھی۔ میرل کو تڑپتے دیکھ فہد کی غنودگی بھگ سے اڑی تھی۔ میرل، فہد اسے پکارتے بھاگتے اس کے پاس آیا۔ جاری ہے سین ٹو بی کنٹینیو۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت مشکل سے وائس اوور کی ہے اور جلدی میں کی ہے، ورنہ آج کی ایپیسوڈ میں نے 14,000 الفاظ کی لکھی تھی، ورنہ میں جو ہے پہلے ایپیسوڈ دیتی ہوں تو 10,000 کی دیتی ہوں، لیکن ابھی میں نے 14,000 کی دی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے گزارا کر لیں، ڈیلی ایپیسوڈ آتی ہے تو میں اس لیے اتنے ٹائم کے